سامان بیچنے میں کتنا نفع کمانا جائز ہے؟ محمد غوث انڈیا سے پوچھتے ہیں، کاروبار میں اگر کوئی چیز 30 روپے کی ہے تو کیا اسے 100 روپے میں بیچنا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی آپ اپنی چیز جتنے چاہے نفع میں بھیجیں، شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ اتنے کی پڑی ہے اور میں بس 5 روپے رکھ کے آپ کو بیچ رہا ہوں، حالانکہ وہ 5000 روپے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جھوٹ بولیں گے تو پھر وہ نفع آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا۔ تو جھوٹ نہ ہو، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، جھوٹ میں یہ بھی داخل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بیچارہ مجبور آدمی آپ کے پاس آتا ہے، اسے کوئی گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، یا کوئی دوا چاہیے اس کو، آپ کو پتہ ہے یہ مجبور ہے اور اسے یہ چیز میرے علاوہ کسی اور کے پاس سے ملے گی بھی نہیں، تو اب آپ نے غبن فاحش یعنی جتنی قیمت جتنا پروفٹ کا رواج ہے مارکیٹ میں اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ نے پروفٹ لینا شروع کر دیا، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ مجھ سے لے رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ کہیں اور سے وہ چیز ملے گی نہیں اور اس کی بنیادی ضرورت اس پر موقوف ہے، بیسک ضرورت موقوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے یہ پروفٹ حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی میں یہ بھی داخل ہے مجبوری میں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے ایسی چیزوں کی جو پبلک کی ضرورت ہے، وہ اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ بہت زیادہ قیمت بڑھا کے بیچیں گے، جیسے آٹا ہے، دال ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو اگر آٹا مارکیٹ میں بہت ہے تو آپ ذخیرہ کر کے قیمت بڑھا کے جتنی چاہیں بڑھا کے بھیجیں۔ اگر آٹا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو آٹا یا دال ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں رہا وہ، اور آپ اس کو پھر جمع کرنا شروع کر دیں اس نیت سے کہ جب لوگ بالکل مجبور ہو جائیں گے تو میں کئی گنا بڑھا کے بیچوں گا، تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن عام چیزوں میں جو ایک نارمل اصول ہے، چاہے وہ آٹا ہو، دال ہو، سب چیزوں کے بارے میں نارمل اصول یہی ہے کہ اپنی چیز آپ جس قیمت پہ چاہے بیچیں، لوگوں کو اس میں نقصان نہ ہو۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں رہ گئی، وہ اس کو آپ نمبر 3 میں ایڈ کر لیں۔ اگر گورنمنٹ نے کسی چیز کے ریٹ متعین کیے ہیں کہ آپ اس ریٹ سے زیادہ بیچ نہیں سکتے، تو پھر آپ نے اگر قیمت بڑھا کے بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لیے حلال تو ہوگا کیونکہ آپ کی چیز ہے، لیکن حکومتی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ انتظامی چیزوں میں گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے، بشرطے کہ وہ قانون بذات خود لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو۔ تو اگر پبلک کے مفاد کو سامنے رکھ کر حکومت نے کوئی قانون بنایا ہے، اس نے حکومت میں کوئی خیانت نہیں کی، کچھ لوگوں کا مفاد سامنے رکھ کے نہیں بنایا بلکہ واقعی عوام کا مفاد سامنے رکھ کے قانون بنایا ہے، اور ایسی چیز کے بارے میں جو لوگوں کی ضرورت بھی ہے، تو پھر اس میں جو گورنمنٹ جو ریٹ دے گی اس سے زیادہ پہ بیچنا اس میں گناہ ہوگا۔ اگرچہ وہ ریٹ پہ بیچا تو وہ پروفٹ بہرحال حلال ہوگا، لیکن حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ اگر امام غلطی کی بنا پر نماز لوٹائے تو مسبوق کیا کرے؟ انعام الرحمن رحیم یار خان سے پوچھتے ہیں، میں عصر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد پہنچا، امام صاحب نے 3 رکعت کے بعد غلطی سے سلام پھیر دیا، میں اپنی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام صاحب پوری نماز دوبارہ لوٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اب اپنی باقی نماز پوری کرتا یا نماز توڑ کر امام کے ساتھ شریک ہوتا؟ بھائی آپ کو چاہیے تھا نماز توڑ کے امام کے ساتھ شریک ہو، کیونکہ جب امام کی نماز ہی نہیں ہوئی تو آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ پارٹنرشپ میں نفع کی شرعاً کتنی ہے؟ عبد المنان سعودی عرب سے، میں اپنے بہنوئی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کام وہ کریں گے اور سارا پیسہ میں لگاؤں گا، جو نفع ہوگا اس میں سے 60% انہیں دوں گا اور 40% خود رکھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اتنی پرسنٹیج رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ شریعت کی اس بارے میں کیا تعلیم ہے؟ بھائی صحیح ہے، آپ بالکل جائز ہے، بہنوئی کو ماشاءاللہ 60% دے رہے ہیں، 40% خود رکھ رہے ہیں، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یعنی کوئی طے نہیں ہے اس میں، جو انویسٹر ہے وہ جتنا چاہے پروفٹ رکھے، اور جو پارٹنر ہے، جو کام کرنے والا پارٹنر ہے جس کو ورکنگ پارٹنر کہا جاتا ہے، وہ اس کو جو پروفٹ رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 80% آپ رکھ لیں، 20% بہنوئی کو دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے 99% آپ رکھ لیں، 1% بہنوئی کو دے دیں، اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے 99% بہنوئی کو دے دیں، 1% خود رکھ لیں، جو پرسنٹیج طے ہو جائے بالکل جائز ہے۔ لیکن بہرحال ویسے میں آپ سے ایک مشورے کے طور پر، ہمارے بھی بڑے تجربے ہیں
کہ جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے، بہنوئی کی بات نہیں کر رہا، بہنوئی تو آپ کے یقیناً بہت اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ویسے اصولی طور پر جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے نا تو اس زمانے میں وہ کما کے نہیں دے گا. شروع میں 60% 40% دکھائے گا ماشاءاللہ، اس کے بعد تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہو جائے گا جیسے چند سال پہلے چینی پاکستان کراچی سے شارٹ ہو گئی تھی. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. شروع میں سب سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے فیصد آپ کو دوں گا، اتنے فیصد خود رکھوں گا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اکثر شرکاء ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. تو پیسوں کے معاملے میں اگرچہ آپ نے شرعی مسئلہ نہیں پوچھا مجھ سے اس بارے میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خاص طور پر جب قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بزنس کا معاملہ کیا جاتا ہے تو بزنس کا بیڑا غرق ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کا بھی بیڑا غرق ہونے کا بہت شدید خطرہ رہتا ہے. کیا صرف خواتین کو بٹھا کر گاڑی میں ڈرائیونگ کرنا جائز ہے؟ محمد حسیب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ہاؤس ڈرائیور کا کام کرتا ہوں. اس گھر میں 2 لڑکیاں ہیں جو کسی جامعہ میں جاتی ہیں. کبھی ان کی سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہ آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہیں. کیا میرے لیے یہ نوکری جائز ہے یا نہیں؟ نوکری تو جائز ہے بھائی، اس سے کمائی بھی جائز ہے، کیونکہ پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. وہ اگر ظاہر ہے پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں ہوگی تو آگے سیٹ پہ ہی بیٹھیں گی، وہ تو ڈگی میں یا چھت پہ سے بیٹھنے سے نہیں. لیکن عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل پردے میں ہو. تو اگر پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں ہے تو آگے بیٹھے، لیکن مکمل پردے میں آ کے بیٹھیں. وہ اگر پردہ نہیں کرتی تو ان پر گناہ ہوگا، انشاءاللہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے اپنی نظر کی حفاظت، اور دوسرے درجے میں آپ ان سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جو ضرورت کی حد تک ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ان سے فری نہ ہوں اور ان سے تعلق نہ رکھیں، تو پھر آپ کے لیے یہ جاب جائز ہے.